کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری اس کی برکات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت روایت ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت نقل فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ درود پاک سن لینا، اس کے بارے میں اس روایت کی شرح کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے درختوں کا سلام سن لیا اور آپ نے پتھروں کا سلام سن لیا۔ یوں کہیے کہ حضور کی محبت نے انہیں زبان عطا کی اور انہوں نے اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور یہیں پر ذکر فرمایا ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس سلام کو سن لینا یہ آپ کی کرامت تھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ خلیفہ امیر سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے پہلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی افضلیت کی ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ایک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے جس پر جو ہے وہ اجماع ہے، اس میں یہی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد چاروں مقرب فرشتے جنہیں رسول ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ حاملین عرش یہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ سب میں جو افضل ہیں نا وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ الاول، پھر اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلیفہ چہارم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ عشرہ مبشرہ جو 6 عشرہ مبشرہ جو رہتے ہیں، جو یہ 4 تو ہو گئے، پھر بقیہ 6، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسنین کریمین کے بارے میں، پھر جو ہے وہ اصحاب بدر، اصحاب احد اور اصحاب بیعت الرضوان، ان کے لیے یہ افضلیت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اور حضرت امام علی مقام شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ ان شخصیات کی آپس میں کوئی محبت کا واقعہ سنا دیں۔ جی حضور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ظاہر ہے کہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین، ظاہر ان کی آپس میں محبتیں تو ٹھیک ٹھاک تھی جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کی کتابیں واقعات بھی ملتے ہیں کہ خیر واقعات تو اس کے بہت ہیں۔ اب چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جب مدائن جب فتح ہوا، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حسنین کریمین کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ جب مدائن جو ہے یہ فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں تھے اور جو ہے وہ سارا مال غنیمت حاضر کیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور ان پر جو ہے سارا مال غنیمت جو ہے وہ
رکھ دیا۔ اب جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں 1000 درہم پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں بھی 1000 درہم پیش کیے۔ پھر ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں جو ہے وہ یہ بھی آئے، تو ان کو جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیے۔ صحیح۔ جن کے بیٹے نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اس وقت میں بھی جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جو ہے وہ میں نے بھی جہاد کیا ہے۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کم عمر تھے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ہے وہ 1000 دیے اور مجھے جو 500 دیے۔ تو بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا جو سمندر تھا نا وہ جوش مارنے لگا، اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر فرمایا جی ہاں بالکل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو پہلے جاؤ تم حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ، اللہ اکبر۔ ان کی والدہ جیسی والدہ لاؤ، اللہ اکبر۔ اچھا ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے۔ ان کے چچا جیسا چچا لاؤ، سبحان اللہ۔ اور ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے نانا جان خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے جو چچا ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ماموں جو ہے وہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا بات ہے، مرحبا۔ تو یہ تھی آپ کی جو ہے نا وہ اہل بیت سے محبت بھی تھی اور عقیدت بھی تھی۔ کیا بات ہے، اللہ ہمیں بھی اہل بیت کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، آمین۔ اور فیضان صحابہ سے بھی ہمیں اللہ کریم مالا مال فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے حضور، الحمدللہ یہ ہمیں محبت اصحاب بھی سکھا رہا ہے، اور اہل بیت کی عقیدت کے چراغ بھی جو ہے وہ دل میں جلا رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل ظاہر ہے کہ فیضان صحابہ و اہل بیت، دعوت اسلامی جو ہے نا یہ فیضان صحابہ و اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سید اعلیٰ کو شعر ہے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو سبحان یہ ظاہر ہے کہ حدیث پاک ہے، یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے یہ شعر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امیر سنت نے ایک کلام ہے امیر سنت کا، اور بڑا پیارا جو ہے وہ کلام ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ اسی کلام میں ایک شعر ہے، آپ نے فرمایا کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اہل بیت طہار کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے فیضان سے بھی اللہ ہمیں متمتع اور فیض یاب فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ میرا یہ سوال تھا، اہل بیت اطہار سے محبت پر کوئی قرآنی آیت اور اس سے ملنے والا درس ہمیں ارشاد فرما دیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اے محبوب میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تو دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، اور چاہے چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب امت کے ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ ان سے پیچھے رہے۔ صحیح۔ اور تفسیر خزانہ العرفان میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اقارب یعنی اہل بیت۔
سبحان تو یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اہل بیت کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آج کے زمانے میں ہم جیسے سادات کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا انداز و رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمیں ظاہر ہے کہ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کسی مشکل میں ہوں تو ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں کہ جو بھی ہمارے پاس ہو ان کے نانا جان کا صدقہ ہے، صحیح۔ ہمارا اپنا کیا ہے، ان کے نانا جان نے دیا ہے، تو آج یہ تکلیف میں تو ہم ان کی مدد کریں۔ امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے، جیسے آپ نے ترغیب دلائی کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کریں، بالکل اور سادات کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں۔ بالکل، ہاں مدد نہیں خدمت ہے، جی، ان کی خدمت اور کریں، اس خدمت کو اپنے لیے جو ہے نا وہ سعادت سمجھیں۔ سعادت سمجھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا زبردست بات ہے۔ اسی طرح حضور یہ فروٹس کے حوالے سے آپ کیا ذہن دیں گے کہ جیسے ہمارے ہمسائے ہیں ان کے اس میں اگر سادات کرام رہتے ہیں تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بالکل، اس میں بھی یہی کہ ہم کوشش تو یہی ہو کہ پہلے ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں پھر اپنے یہاں لائیں، کیا بات ہے، کہ انہیں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا لے کر آئیں جی؟ وہ اتنا ہو کہ جس کو آرام سے وہ کھا سکے، نہ کہ یا وہ خالی مرحبا، جو ہے نا چھو سکیں یا چکھ سکیں، ایسا نہ ہو۔ سبحان اس سے اللہ، تو طلب اور بڑھے گی صحیح۔ اور آزمائش ہو سکتی ہے۔ کم از کم ایک دفعہ تو ایسا ہو کہ جتنا تو بندہ اپنے لیے سیر لے ہو کے آ رہا اپنے لیے ہے، لے جیسے کے آ رہا ہے تو یہ ہاں، مینگو ہیں، آم ہیں، ان کا ہم نے حضور یہ دیکھا ہے کہ لوگ پیٹیاں بھجواتے ہیں، بہنوں کے گھر پیٹی بھجوائی، بھائی کے گھر بھجوا دی، چچا کے گھر بھجوا دی، دوستوں کے گھر جو ہے بھجوا دی۔ یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک دو دو کلو جو ہے وہ کہیں لے کر کے جاتے تھے، لیکن ابھی یہ بھی ایک رواج جو ہے وہ چل نکلا ہے، بہنوں بھائیوں کے گھر پہ، دوستوں عزیزوں کے گھر پہ۔ تو یوں ہی اگر اپنے لیے اچھا مینگو جو لوگ خریدتے ہیں، آم خریدتے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات 4 5 کلو بھی جو ہے وہ خریدتے ہیں، ایک ایک دو کلو بھی خریدنے والے ہیں۔ تو جتنے اپنے لیے خرید رہا ہے کم از کم پہلی دفعہ تو اتنا ہی ان کے لیے بھی خرید لے۔ اتنا ہی بالکل خرید لے، وہ اپنے حسب حیثیت، سبحان اللہ، بالکل، اور یہ سعادت سمجھے ان کو دینے میں، سبحان اللہ، یہ نہ کہ یہ احسان کر رہے ہیں، معاذ اللہ، سعادت سمجھے کیا بات ہے، اور ثواب کمائے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ جو ہمیں نسبت سادات کا ادب اور ان کا احساس اور ان کا خیال اور ان کی خدمت کرنے کی ترغیب بھی دلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی توفیق اور سعادت آمین۔ نصیب فرمائے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں، اس میں زیادہ ایفرٹ لگتی ہے یا صرف ایک ذہن بنانے والی بات ہے؟ ذہن بنانے والی بات ہے، کوئی اس میں زیادہ ایفرٹ تو ہے نہیں، ایسی ذہن بنا لو تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، ذہن ہی تو ہے جس سے بندہ کیا کیا کر گزرتا ہے۔ ایسی بات ہے۔ اللہ ہمیں خدمت سادات کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ پروگرام آداب زندگی میں عرض ہے کہ ذہنی سکون کیسے حاصل ہو، ذہنی پریشانی کیسے دور ہو، اس کا کوئی حل بھی بتائیں اور اس کے بارے میں کوئی وظیفہ علاج ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں ذہنی، قلبی، دماغی، یہ جو بھی سکون ہے نا، ان کے حاصل کرنے کے لیے جو بندہ ذکر اللہ کرے، کہ چونکہ وہ قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی، وہ دلوں کا چینج ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ذکر میں ہے۔ تو جب دل کو جب اس کی غذا نہیں ملے گی تو وہ بے چین ہوگا، ادھر اس کو کی خوراک اس کو نہیں ملے گی نا تو بے چین ہوگا، پریشان ہوگا۔ جی، تو لہٰذا جب آپ ذکر اللہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دل جو وہ سیٹ رہے گا، سبحان اللہ۔ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، قلبی سکون، وہی قلبی سکون تو ہے، یہ ذہنی سکون بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ بعض اوقات حضور یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بڑی تکلیف میں میں ہی ہوں، یعنی جس تکلیف میں میں ہوں نا، اس تکلیف میں کوئی آئے تو اس کو پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو بعض اوقات بندے کو نزلہ ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھ رہا ہے سب سے بڑی تکلیف میں ہوں، اللہ، بخار والا سمجھ رہا تو سب سے بڑی تکلیف میں ہوں، کسی کو پاؤں میں اگر درد ہے تو وہ سمجھ رہا کہ سب سے بڑی تکلیف میں ہوں۔ اب یہ تو ظاہر کوئی باہر والا فرق کرے گا نا کہ بخار والا زیادہ تکلیف میں ہے یا نزلے والا زیادہ تکلیف میں ہے، یا جس کے پاؤں میں درد ہے وہ تکلیف میں ہے، یا پیٹ والا تکلیف میں ہے، یا کینسر والا تکلیف میں ہے، یا جس کے مہروں کا مسئلہ ہے وہ تکلیف میں ہے۔ تو باہر والا ہی فیصلہ کرے گا جو ان سے جو الگ ہو۔ اگر انصاف کی نظر سے یہ خود دیکھے سیدی تو کیا یہ خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ خالی میں ہی بڑی تکلیف میں نہیں ہوں؟ میں یہ ساری بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک یہ جو ایک یہ ہے نا خول کہ میں ہی سب سے بڑی تکلیف میں ہوں، اس سے نکلنا چاہیے، یہ بھی بندے کو تھوڑا ایک اطمینان کی کیفیت میں لے کے آتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ ایسی آزمائش میں ہوتا ہے کہ اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی سب سے بڑی تکلیف میں ہوں، اور واقعی ایسا ہوتا بھی بعض اوقات،
اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. مگر بندہ جو نا بڑی سے بڑی تکلیف میں ہو، اگر یہ اللہ پر نظر رکھے گا تو اس کے لیے تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. بس خالی اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ بس رضا مولا از ہما اولا، اللہ، کہ اللہ کی رضا جس میں ہے، اب یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک ہے جس کو خالی نزلہ ہوا، اب یہ سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کے پیشنٹ یہ نہیں ہے نا اللہ کی رضا. اور جو سب سے بڑی تکلیف ہے کینسر میں، بیچارہ کیسی تکلیف ہوتا ہے کینسر کا مریض، وہ اگر خالی یہ جملہ بس لے لے اللہ کی رضا، جیسے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ کیسی تکلیف میں تھے، انہوں نے کیسی تکلیف اٹھائی، میں کبھی بابیلا سنا ہے؟ نا جی. یعنی یہ اس حالت میں بھی ان کو پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا. اس حالت میں بھی اگر یہ کسی کو دیکھتے نا تکلیف میں تو اس کی عیادت کرتے، اس سے پوچھتے تھے بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ یعنی یہ ان کا حال تھا. تو وہی کہ بندہ جو ہے نا اپنے پیش نظر یہی رکھے اللہ کی رضا. جب اللہ کی رضا ہوگی تو ساری تکلیفیں زہر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہے. آپ نے بھی زندگی کا ایک فیز جو ہے وہ دکھ میں اور تکلیف میں جو ہے وہ گزارا ہے، لیکن ہم نے آپ کے چہرے پر کبھی اس طرح کا کوئی ملال اور رنج جو ہے وہ نہیں دیکھا. جیسے باجیوں سید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے وہ ان کا ایک بیماری کا جو ایک ٹینیور رہا، اور اتنا ایک آپ کے لیے یہ پریشان کن ظاہر سی بات ہے ایک معاملہ تھا. اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ جو میں ان کی انتقال کے بعد جو دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے جو ہے وہ عرض کروں. خلیفہ امیر سنت کے پاس جو گاڑی ہے اس میں میں نے ایک مائک جو ہے وہ دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا. یہ آپ کا جہاں بیٹھتے ہیں نا اس کے اوپر جیسے وہ شیڈو کے لیے ایک وہ ہوتا ہے، اس کو نیچے کرتے ہیں سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے، اس کو نیچے کرتے ہیں اس کو. ہاں وہی چلیں بار میں بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر وہ مائک لگا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ مائک یہاں یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو آپ نے کیا بتایا تھا، ذرا یہ آپ بتا رہے ناظرین کو بتا. وہی کہ وہ مرحومہ کو جو ہے وہ چونکہ باعث ان کی آواز کم ہوتی گئی، اب ان کو اپنی والدہ سے بات کرنی ہوتی تھی، تو سفر کے دوران ان کو کوئی بات کرنی ہو کچھ بھی ہو تو مائک میں پہ ان کے پاس کر دیتا، یا کسی سے ان کو بات کرنی ہو تو مائک میں ان کے پاس کر دیتا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ ان کا سفر لیٹ کر ہی ہوتا تھا نا عموماً، صحیح. بیٹھ نہیں سکتے تھے اتنا زیادہ. یہ ساری صورتحال کے باوجود ہم نے آپ کے چہرے پر کوئی اس طرح کا ملال نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے آپ جو ہے وہ چھانگا مانگا میں جو ہے وہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت بھی یعنی آپ کے چہرے پر میں نے اس طرح کا کوئی نہیں دیکھا کہ یہ بڑی جیسے ہوتا ہے نا بندہ بیٹھتا ہے تو بات کرتا ہے، بڑی آزمائش ہے، بڑی مصیبت ہے، بعض کا بندہ دعا لینے کے لیے بھی اپنا پرابلم بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا ہم نے کوئی اس طرح کا انداز نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ کی عطا ہے یہ. اب چونکہ آپ نے مسئلہ حل تو کرنا نہیں ہے، شفا تو آپ نے دینی نہیں ہے، ذرا کہ جو اللہ کی مرضی، رضا مولا از ہما اولا. امیر سنت نے آپ کو اس حوالے سے کچھ کہا ہو؟ ذرا میرے سنت تسلی تو دیتے تھے، اللہ ان کی مغفرت میں اور آمین 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 آمین. یہ بھی ماشاء اللہ الکریم صابرہ تھیں، ان کا یہ واویلا اور کوئی ایسا نہیں تھا، اتنا کچھ بھی نہیں، بس وہ کہ جو مالک کی مرضی، اللہ کی رضا، بس جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس اللہ ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر میں، یہی دعا ان کی ہوتی تھی. اور وقتاً فوقتاً جو کلمہ طیبہ پڑھنا، احتیاطاً کفر سے توبہ کرنا، یہ ان کا ہوتا تھا. اور پورے دن جو نا وہ کھانا پینا نہیں کہ میں بس نماز پڑھ لوں، یعنی یہ کہ وہ ظہر سے چونکہ وضو کرنے ان کو دشواری تھی نا، تب فجر کا وضو تو ہو گیا، اب چونکہ پھر ظہر یہ اس دوران کھا لیں گے، ظہر کا جو وضو ہوگا نا وہ پھر اس سے عشاء تک چلانا ہے، اللہ. پھر اس کے بعد زیادہ پانی یا جو بھی پینا ہو. پھر ذرا موت پئیں گے دیکھیں نا کیسی بھی کہ مرنے کے بعد چہرہ خود ہی قبلہ رو ہو گیا. پھر یہ کہ تدفین کے وقت جو فوار برسی، فوار بھی جو وہ الگ اوپر بادل نہیں تھے، اوپر آسمان تھا، سائڈوں سے برسی قبر پہ، اور اس سے پہلے دھوپ تھی. جو اللہ کی مرضی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. جب اللہ سے بندہ جو ہے وہ لو لگاتا ہے اور رضائے مولا از ہما اولا کا انداز جس طرح آپ نے فرمایا اس کو اپناتا ہے تو پھر بندے کو ایک ڈھارس ملتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر مایوس آدمی ہوتا ہے، بیماری کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے، سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، تو پھر یہ مایوسی کی جانب کیا ہے بڑھتا رہے گا. بیماری کا تذکرہ لوگ جو ہے وہ عموماً ضرورت سے زیادہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو اللہ ہمارا جو ہے وہ ایسا ذہن بنائے، اور دعوت اسلامی کے جنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ یہ ذہن بنتا ہے کہ بندہ صبر بھی کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا بھی کرے، اور جو علاج بندے کے بس میں ہوتا ہے وہ تو بندہ کر ہی رہا کرے ہوتا ہو ہے۔ کرنا بھی چاہیے، جی کرنا بھی چاہیے، چونکہ تدبیر کا ہمیں حکم ہے، تو ہم تدبیر ہم کریں گے، بقیہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کھانا کھانا یہ بھی تدبیر ہی ہے نا، پانی پینا یہ بھی تدبیر ہے۔ جی اب چونکہ بعض صورتوں میں تو پانی پینا فرض ہو جائے گا، کھانا کھانا فرض ہو جائے گا، کہ اگر اتنا یہ بھوکا رہتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو جائے پھر تو کھانا فرض ہو جائے گا، اگر نہیں کھائے گا تو حرام موت مرے گا، صحیح، خودکشی ہوگی، ورنہ عام حالت میں تو تدبیر ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو کئی چیزیں ہم لیتے ہیں سارے کے سارے تدبیر ہی ہے، اور ہمیں اس کا حکم ہے کہ آگ جل رہی ہے تو پتہ چلے گا ہم سے ہاتھ ڈالیں گے، اللہ بچانے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، میں اس نے ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تدبیر کا حکم دیا ہے جی کہ ہمیں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، آگ اگر لگے تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے، صحیح، البتہ اگر تقدیر غالب ہے تو آگ خود ہی پیچھے آ جائے گی، اس کو جلا دے گی، اور ہمیں تدبیر کا حکم ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ مرحبا، جی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں ہمیں جو نا دونوں سے جو نا ہمیں محبت کرنی ہے، دونوں کے تقاضے میں پورے کرنے ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے وہ نفرت کرتا ہے معاذ اللہ، تو وہ بھی گیا، اور اگر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت کرام سے اگر نفرت رکھتا ہے معاذ اللہ، تو وہ بھی گیا کہ بدبخت ہے وہ بھی۔ تو چونکہ ہمیں دونوں سے جو ہے وہ عقیدت و محبت رکھنی ہے، وہی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ستاروں کی مانند فرمایا ہے، جی اور اپنے اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ کشتی کی مانند فرمایا ہے۔ ایسا ہی، تو اب دیکھیں کہ سفر کے لیے، سمندری سفر کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا ہی، اگر ستارے کا علم نہیں جانتا یا ستارے نہیں ہے تو بھی آزمائش میں آئے گا۔ جی اچھا کشتی نہیں ہے اور ستارے ہیں تب بھی آزمائش ہوگا، سمندر پار نہیں کر سکتا، وہ سفر نہیں کر سکتا۔ جی تو جنت میں جانے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ مرحبا۔ امیر سنت نے فرمایا جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، یہ صحابہ کرام رضوان کے بارے میں بھی ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے، کیا شادی سے پہلے اور بعد بیٹیوں کا ماں باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ نہیں معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، اگر کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے، والدین میں سے کسی کا بھی، تو چونکہ بیٹی کا تو حق وہی اس سے ملنا ہے، وہی جو دوسرا حصہ ہے وہ ملے گا، وہ تو ہر حالت میں جو اس کا حق جو اس کا حق ہے وہ تو ہر حالت میں ملنا ہے، اس سے شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اگر معاذ اللہ آج کل یہ بھی اگر وبا ہے تو پھر یہ غلط ہے، یہ کہ اسلام نے تو حق رکھا ہے۔ اصل میں بھائی پرابلم کرتے ہیں نا جی، باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب بھائی ماں بھی بعض اوقات چاہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو ملے، تو بھائی کہتے ہیں شادی پہ کر دیا، اتنا خرچہ کر دیا، لگا دیا، جہیز دے دیا، اتنا پیسہ دے دیا۔ بعض اوقات باپ بھی ایک کاغذ لے کے چلا جاتا ہے کہ بھی میرے مرنے کے بعد اتنا یہ لے لے، اتنا وہ لے لے، اتنا وہ لے لے، بیٹیوں کی بس شادی کر دی، وہ بھی جو ہے وہ نپٹ گئے۔ یہ اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے لکھے ہوئے کی، یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، اس کاغذ کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، اگر وصیت بھی اگر ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر علماء اس کا فیصلہ کریں گے، وہ بھی ثلث میں جاری ہوگی، جی نہ کہ اس پہ اگر وصیت اگر مانی جائے تب بھی جی، تو اس ظاہر ہے کے بھی کہ اپنے حکام ہیں جی، اس ان کے کے لیے ہو اپنے سکتی ہے، احکام ان کے لیے نہیں ہو وصیت سکتی۔ کے بالکل۔ اور صحیح۔ دوسرا یہ کہ اب باپ کو بھی ظاہر ہے کہ معلومات نہیں ہوگی جی تو یہ کہنا ہی سیدھا سیدھا غلط ہے۔ صحیح، اللہ اس پر رحم فرمائے، اگر کوئی باپ اگر یوں کہہ کر گیا تو، کیونکہ وہ تو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا نا، اس طرح کہہ کر وہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں اگر اس نے اپنی چیزیں تقسیم کر دی تھیں اور سب نے قبضہ کر لیا تھا شرعی تقاضوں کے مطابق، کہ جس کو شریعت قبضہ کہتی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ سب اس کے مالک ہو گئے، تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ وراثت جاری نہیں ہوگی۔ یہ تو جی باپ کا راہ ہی کچھ نہیں نا جی، اب تو باپ کا جب اس راہ ہی نے نہیں۔ دے دیا بالکل، انہوں نے لے لیا بالکل۔ شرعن، جس طرح فرما آج رہے اس طرح شرعن قبضہ ہو گیا، جی ہاں جی، یہ ضروری ہے۔ ایسی بات اب پتہ چلے باپ نے ایک بیٹے کو جو نا مکان دیا تحفتاً، جی، اب بیٹے کے نام ہو گیا مکان، اب بیٹا سمجھ رہا میرا ہو گیا، تو ایسا تو ہی نہیں، ایسی بات جب تو اس پہ قبضہ نہ ہو۔ قبضہ نہیں کرے گا، ایسی بات
कब्जा ज़रूरी है। ऐसी बात। कब्जे के लिए ये ज़रूरी है कि बाप अपना सामान भी सारा निकालेगा, फिर कब्जा होगा। माँ का भी सामान निकालेगा, सारा निकालेगा, तो कब्जा होगा मकान पे। जो भी इसके एक तरीका है, अब चाबी इसके हाथ में दे दे, ये कब्जा है। तो ज़रा कब्जे की सूरतें हैं। यानी जो भी शरीयत मुताहरा जिसको कब्जा फरमा रही है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो शय तो बाप की उसमें रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि हिबा जो है वो ताम नहीं होगा। ताम नहीं हुआ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो बेटियों का एक बात जो खलीफा मेरे सुन्नत की गुफ्तगू से जानने को मिली वो ये है कि बाप अगर बोल भी दे कि मेरी जायदाद में मेरी बेटियों का हिस्सा नहीं है, तो भी उनको हिस्सा मिलेगा। ऐसे क्यों हुजूर? बिल्कुल ऐसा ही है। और जितना शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर कर रखा है उतना ही मिलेगा। अच्छा, बेटा और बेटी हो फिर तो ये है कि बेटी को एक और बेटे को दो। और अगर बेटी एक हो तो फिर उसको फरमाया निस्फ मिलेगा, यानी आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा। बकिया असबा लेंगे। बकिया, जी बिल्कुल, जिस तरह उसकी असबा होंगे तो असबा लेंगे, वरना फिर जैसे वो उसके वो रसा की तकसीम है उसके मुताबिक। इस विरासत के उसमें बहुत सारे अहवाल होते हैं। माँ के हवाल हैं, बाप के हवाल हैं, हाजिब है, महजूब है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, यानी पूरी इसकी निज़ामी जिन्होंने किया और इल्म मिरास जिन्होंने पढ़ा वो ये बात बखूबी जो है वो जानते हैं। पूरी एक साइंस है, पूरी एक साइंस है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बड़ा प्यारा लफ्ज़ आपने लिया। तो इस्लाम, ये भी एक हुजूर बात वाज़ेह होगी ना कि एक सूरत में तो आधा मिल रहा है, दो बेटियां हों, बेटे नहीं है, दो बेटियां हैं, तो अब इनको जो है वो सुलुसान जो है मिलेगा, 2 सुलुस मिलेगा। ठीक है, अब सुलुसान क्या है, 2/3 आप यूं कह सकते हैं इसको, सही। तो बहरहाल अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। आमीन। तो ये इस्लाम के बड़े खूबसूरत अहकाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत को एक और मर्द को 2, यानी औरत को एक और मर्द को 2 यही मिल रहा है, या औरत को आधा मर्द को पूरा मिल रहा है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आधा भी मिलता है। लेकिन जब वो सूरत होगी तो उस वक्त क्या है, ये मिलेगा। तो बहरहाल ये मैं चाहूँगा इसको आप कैटेगोरिकली एक जो है वो इसका स्टेटमेंट जो है वो अता फरमाएँ, भाइयों को भी अता फरमाएँ। बाज़ औक़ात बाप की जाने के बाद माँ ही जो है वो सुपीरियर पोजीशन में होती है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। इस पर एक आपकी तरफ से कैटेगोरिकली एक जो है वो इंस्ट्रक्शंस हो जाएं, हिदायत हो जाएं कि औलाद के साथ के जो वरसा हैं उनके साथ यूँ हमें सलूक करना है। देखिए, हम जो है ना शरीयत के पाबंद हैं, और अगर कभी ऐसा होता है तो शरीयत पर अमल करना है। अब अगर माज़अल्लाह कोई इधर दबा लेता है और हक़ वाले को, यानी जिसका हक़ है उसको उसका हक़ नहीं देता, दबा लेता है, फिर ज़रा क़यामत के दिन अपने आप को तैयार रखे कि उस वक्त जो है ना वो मज़लूम जो है ना वो उसकी चांदनी होगी और ज़ालिम उस वक्त जकड़ा हुआ होगा। तो उस वक्त फंसने के बजाय बेहतर ये कि दुनिया ही में, चूँकि नफ्स पे ये गिराव गुजरता है ना, भाई के लिए नफ्स पे गिराव गुजरता है, बहन को दूंगा तो यार यूँ कम हो जाएगा, यूँ कम, ये इसको ना देखे, ये हुक्म शरीयत देखे, अल्लाह ताला का हुक्म देखे, बस ख़त्म। अल्लाह के हुक्म और अमल करते हुए ये अपना काम कर दे। बाकी या बरकत देना अल्लाह ताला का काम है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बंदा नहीं देता, बहन का हक दबा लेता है, बाज़ को ऐसा होता है जो इसने इतना लिया तो वही ज़ीरो हो जाता है, ऐसे हालात हो जाते हैं, तो ज़ीरो हो जाता है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। तो हमें शरीयत पर अमल करना है, किसी का हक नहीं दबाना, चाहे हक़ वरासत हो, हक़ पड़ोस हो, या कोई भी ऐसा हक़ हो, कारोबारी हक़ हो, हमें किसी का पैसा दबाना नहीं है। जो उसका हक़ निकलता है वो उसे दे देना है और अपने आप को बचाना है। विरासत के मामले में दारुल इफ्ताह सुन्नत जाने का मशवरा देंगे आप? बिल्कुल, दारुल इफ्ताह सुन्नत भी जाएँ, कोई भी ऐसा विरासत का मसला दारुल इफ्ताह सुन्नत जाएँ। और दूसरा है कि इसकी मालूमात के लिए हर एक को इसकी मालूमात होनी चाहिए। तो एक मकतबतुल मदीना के रिसाले माले विरासत में ख़यानत ना कीजिए, ये रिसाला ज़बरदस्त है, मुफीद रहेगा, इसका मुताला इंशाअल्लाह करीम। बाज़ औक़ात सही, जब तक बंदे को अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो मसला नहीं मिलता ना, फतवा जो वो चाहता है, और तब तक वो यकीन भी नहीं करता, भाई नहीं अब इधर नहीं, अभी हम कहाँ से लेंगे जी, हम वहाँ से लेंगे, वहाँ से चले गए, उधर भी यही था, अब कहाँ लेंगे, अब वहाँ से लेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? वो पूरी दुनिया घूमते रहेंगे, और ऐसे लोगों को बाज़ लोग ऐसे मिल भी जाते हैं जो ऐसा फतवा दे देते हैं, मैं कुछ वो फिर लेकर ही देंगे और क्या देंगे, माज़अल्लाह। तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हुक्म शरीयत मिल गया वो ख़त्म, बस मरहबा, उस पर अमल किया जाए, उसी पर अमल किया जाए, मरहबा, अब कुछ भी ना किया जाए। अब देखेंगे बिलफर्ज अगर ऐसी कंडीशन है, बाज़ ऐसी कंडीशन होती है कि जो है वो बाप की एक फैक्ट्री चल रही थी, अब अगर उससे बंदा निकालता है तो फैक्ट्री रुकेगी, ये नुकसान का अंदेशा है। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो अगला वारिस है, बहन है, जो भी है, उससे बातचीत की जा सकती है
تاخیر کی اجازت لی جا سکتی ہے، یہ سارا ہے، سارے رستے ہیں، مرحبا، مگر جو بھی شریعت کے مطابق کرے. اگر تقاضا کر رہی ہے ابھی دے دو تو کہیں سے پھر ادھار لے کے دے دے، قرض لے کے دے دے. ٹھیک ہے، فیکٹری جاری رکھنا چاہ رہے ہیں نا تو قرض لے کر دے دے، اس کو فارغ کرے، جو اس کا حق ہے اس کو دینے دے، جانے دے. خود بھلے اپنی گاڑی چلائے جس طرح چلانی ہو. اچھا پھر چونکہ صرف بہن کا حق نہیں ہے نا، ماں کا بھی حق ہے نا، حقدار کو اس کا حق دیا جائے. حقدار کو اس حق دیا. مرحبا، اور شریعت کے مطابق عمل کیا جائے. بڑی پیاری بات کی خلیفہ میں اہل سنت نے. اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زندگی میں عافیت، سلامتی اور راحت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب